حرام نظر آپ کے دل پر کیا اثر ڈالتی ہے اور حلال نظر انسان کی زندگی میں کیسا نور پیدا کرتی ہے، آئیے آج اس حقیقت کو ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام میں نگاہ صرف دیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ کریکٹر بنانے کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے سب سے پہلے اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ہر گناہ کا آغاز ہاتھ یا زبان سے نہیں ہوتا بلکہ اکثر ایک نظر سے ہوتا ہے۔ بیسیکلی جو چیز آپ بار بار دیکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کے مائنڈ اور ہارٹ کا حصہ بن جاتی ہے۔ حرام نظر صرف آنکھوں کو آلودہ نہیں کرتی بلکہ دل کی پاکیزگی کو بھی متاثر کرتی ہے۔ عبادت میں خشوع کم ہونے لگتا ہے، دل بے چین رہنے لگتا ہے اور انسان کو گناہ آہستہ آہستہ معمولی لگنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف جب انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو وہ صرف ایک گناہ سے نہیں بچتا بلکہ اپنے کردار اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں سکون محسوس ہوتا ہے، نماز میں دل لگنے لگتا ہے اور زندگی میں ایک عجیب سی انر پیس پیدا ہونے لگتی ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں اس شخص کے چہرے پر بڑا نور ہے۔ یہ نور صرف چہرے کا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی اطاعت، پاکیزہ نگاہ اور صاف دل کا اثر ہوتا ہے۔ اگر نگاہ پاک ہوگی تو دل بھی پاک ہوگا، اور جب دل پاک ہوگا تو زندگی کے فیصلے بھی بہتر ہوں گے۔ اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ ایک نظر کبھی کبھی ایک گناہ کی شروعات بن جاتی ہے اور ایک جھکی ہوئی نظر اللہ کی رضا کا سبب بن سکتی ہے۔ تھینک یو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں جو جنت میں کبھی نہیں ہوں گی؟ آئیے آج اس حقیقت کو ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے موت۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، وہاں زندگی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ دوسری چیز ہے بیماری۔ نہ کوئی درد ہوگا، نہ کمزوری، نہ اسپتال، نہ دوائیوں کی ضرورت۔ ہر انسان مکمل ہیلتھی اور طاقتور ہوگا۔ تیسری چیز ہے غم اور آنسو۔ نہ دل ٹوٹے گا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ افسوس، صرف سکون، خوشی اور انر پیس ہوگی۔ چوتھی چیز ہے حسد اور نفرت۔ جنت میں کسی کے دل میں کسی کے لیے بغض یا کینہ نہیں ہوگا، ہر دل محبت اور رسپیکٹ سے بھرا ہوا ہوگا۔ پانچویں چیز ہے جھوٹ اور دھوکہ۔ وہاں نہ کوئی جھوٹ بولے گا، نہ کوئی کسی کو دھوکہ دے گا، ہر رشتہ مکمل ٹرسٹ پر قائم ہوگا۔ چھٹی اور آخری چیز ہے شیطان۔ جنت میں شیطان کا کوئی وجود نہیں ہوگا، نہ وسوسے ہوں گے، نہ گناہ کی دعوت، صرف اللہ کی رضا اور اٹرنل بلیسنگ ہوگی۔ اب ایک لمحے کے لیے خود سے ایک کوسچن پوچھیں، کیا ہماری آج کی لائف سٹائل اور ہمارے ڈیلی ایکشن ہمیں جنت کے قریب لے جا رہے ہیں یا اس سے دور؟ اگر جواب نہیں ہے تو آج ہی اپنی زندگی کا ڈائریکشن بدل دیجیے، کیونکہ جنت صرف خواہش کرنے والوں کو نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسی جگہ بنایا ہے جہاں صرف سکون، خوشی اور رحمت ہوگی، وہاں ہر لمحہ پرفیکٹ ہوگا۔ ریممبر دس، ایوری ڈیسیژن آپ کو یا تو جنت کے قریب لے جاتا ہے یا اس سے دور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے وہ راضی ہو۔ آمین۔ شیطان آپ سے سب سے پہلے نماز نہیں چھینتا، وہ سب سے پہلے آپ کی اٹینشن چھینتا ہے، کیونکہ جس انسان کی توجہ بکھر جائے اس کا دل بھی آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ پھر ایک حرام نظر صرف ایک نظر نہیں رہتی بلکہ ایک نئی ہیبٹ بن جاتی ہے، اور یہی عادت آپ کی پوری مائنڈ سیٹ بدل دیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گناہ معمولی لگنے لگتا ہے اور نیکی مشکل محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی شیطان کی اصل پلاننگ ہے، وہ آپ کو ایک دم نہیں گراتا بلکہ روز تھوڑا تھوڑا انفلوئنس کرتا ہے۔ جب انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت چھوڑ دیتا ہے تو دل کی پیورٹی بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ نماز میں خشوع کم ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا اور اللہ کے ساتھ کنیکشن کمزور ہونے لگتا ہے۔ لیکن جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایک خاص پیس عطا فرماتا ہے۔ اس کے فیصلوں میں وزڈم آتی ہے، اس کے کردار میں رسپیکٹ آتی ہے اور اس کی زندگی میں برکت بڑھنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، نگاہ صرف تصویر نہیں دیکھتی، نگاہ دل پر بھی امپیکٹ چھوڑتی ہے۔ اگر آنکھیں پاک ہوں تو خیالات پاک ہوتے ہیں، اور جب خیالات پاک ہوں تو انسان کی پوری پرسنالٹی بدل جاتی ہے۔ اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ ہر حرام نظر وقتی لذت تو دے سکتی ہے لیکن وہ دل سے سکون چھین لیتی ہے، اور ہر جھکی ہوئی حلال نظر وقتی مشکل لگ سکتی ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے عزت، سکون اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ریممبر دس، اسٹرانگ کریکٹر ہمیشہ پاکیزہ نگاہ سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں،
ہمارے دلوں اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر اس چیز سے بچائے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے، آمین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان انسان کو ایک ہی دن میں گناہگار نہیں بناتا؟ وہ آہستہ آہستہ آپ کی تھنکنگ بدلتا ہے۔ پہلے صرف ایک نظر، پھر ایک عادت اور پھر وہی عادت آپ کی لائف سٹائل بن جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دل سے گناہ کی نفرت ختم ہونے لگتی ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رب سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہی شیطان کی سب سے بڑی اسٹریٹجی ہے۔ وہ آپ کو ایک ہی بار نہیں گراتا بلکہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ذریعے آپ کو کمزور کرتا ہے۔ آج ایک حرام نظر، کل ایک حرام ویڈیو اور پھر آہستہ آہستہ دل کی پیورٹی ختم ہونے لگتی ہے۔ نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کا شوق کم ہونے لگتا ہے اور دعا میں بھی وہ کنیکشن محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جب ایک انسان اللہ کی خاطر اپنے گناہوں کی حفاظت کرتا ہے تو یہی چھوٹا سا ڈیسیژن اس کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ دل میں سکون آتا ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے اور انسان کے کریکٹر میں وقار آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے لیے چھوڑی گئی ہر حرام چیز کبھی لاس نہیں ہوتی۔ اللہ اس سے کئی بہتر حلال رزق، حلال محبت اور دل کا پیس عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ ہر نظر صرف آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی، کچھ نظریں سیدھا دل پہ امپیکٹ ڈالتی ہیں، اور جس دن دل بدل جاتا ہے اسی دن پوری زندگی کی ڈائریکشن بدل دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں، ہمارے دلوں اور ہمارے کردار کو پاکیزہ بنائے اور ہمیں ہر اس چیز سے بچائے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے، آمین۔ کیا آپ بھی ہر روز گھر سے اس امید کے ساتھ نکلتے ہیں کہ آج کا دن خیریت سے گزرے، رزق میں برکت ہو، کوئی حادثہ نہ ہو اور شام کو سکون کے ساتھ اپنے گھر واپس آئیں؟ اگر ہاں تو آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی مضمون دعا بتانے جا رہا ہوں جسے گھر سے نکلتے وقت ضرور پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ نکلتا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور گناہ سے بچنے اور نیکی کی طاقت صرف اللہ ہی کی توفیق سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے اس سے کہا جاتا ہے تمہاری رہنمائی کر دی گئی، تمہاری حفاظت کر دی گئی اور تمہارے لیے کافی کر دیا گیا، پھر شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی گھر سے نکلے اللہ کا نام لے کر نکلیں، یہ دعا پڑھ کر نکلیں، اپنا کام ایمانداری سے کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، رزق دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے اور خیریت کے ساتھ گھر واپس لانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہر سفر کو آسان فرمائے، آمین۔